جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ یاسین شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ یاسین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں پنجاب کا دل لاہور ہے اور ملک پاکستان کا دل اسلام آباد ہے، تو اس صورت کو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ دل والی جو ہے وہ کیفیت حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے اس صورت کو جو ہے کلام اللہ کے اندر رکھا ہے، اور اس صورت کو جو ہے قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ میں آپ کے سامنے مفہوم بیان کرتا جاؤں گا، اور آپ جو ہے اسی مفہوم کو نوٹ کرتے جائیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے مردوں کے لیے جو ہے سورۃ یاسین پڑھا کرو۔ لکھ لیے؟ جی استاد۔ اچھا، دوسری جو فضیلت ہے، میں اس کے جو نام ہیں، 2-3 نام ہیں، وہ آپ نے مجھے یاد کروانے ہیں۔ ابھی میں نے اس کے 2-3 نام ہیں، وہ بھی آپ کو بتانے ہیں ابھی۔ ٹھیک ہے کہ یہ سورۃ یاسین کا اور نام کیا ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس، یعنی جو بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے، یہ جس کے موت کا ٹائم قریب ہوتا ہے، تو اس وقت اگر سورۃ یاسین پڑھی جائے تو اس کی موت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو موت کی جو تکالیف ہیں وہ اس سے دور فرما دیتے ہیں، اور اس کو آسانی کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگلی جو روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو اپنی حاجات کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی تمام حاجات پوری فرمائیں گے۔ کون فرماتے ہو استاد جی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جی اس کے بعد ایک اور کیا نام ہے، یحییٰ بن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو سورۃ یاسین پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا، اور جو شخص شام کو سورۃ یاسین پڑھ لے وہ صبح تک خوشی اور آرام کے ساتھ رہے گا۔ استاد جی، یہ پہلے جو جگہ میں اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اللہ پاک کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے نا؟ نہیں، جس ٹائم مرضی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ جی بعض روایات ہے، مطلب یہ کہ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ صبح کے ٹائم پڑھنا ہے۔ ہاں، یہ ایک تجربہ بتایا گیا کہ جو بندہ صبح کے ٹائم پڑھے گا سورۃ یاسین، اس کا تمام دن جو ہے وہ خوشی کے ساتھ وہ گزرے گا، اور وہ آرام اور سکون کے ساتھ جو ہے اس کا وہ سارا دن گزرے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کسی بھی ٹائم سورۃ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے لکھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ ایک تو اس کا نام ہے سورۃ یاسین، اور دوسرا جو ہے اس کا نام جو ہے وہ عظیمہ، عظیمہ بھی اس کا نام آیا ہے، ضوا کے ساتھ عظیمہ۔
وا کے ساتھ صحیح؟ جی، طوا کے اندر جو وا ہے اس کے ساتھ بھی یہ سورت یاسین کا نام عظیمہ آیا ہے۔ عظیمہ۔ اور ایک ان کا نام ہے معمہ، معمہ میم عین میم ہا، معمہ، ایک حدیث میں اس کا نام معمہ بھی آیا ہے۔ میم عین میم ہا۔ جی، ٹھیک ہے۔ اور ایک جی اس کا نام جو ہے وہ مدافعہ بھی آیا ہے، مدافعہ، میم دال الف فا عین ہا، مدافعہ۔ اور ایک اس کا نام قاضیہ بھی آیا ہے، قاضیہ، قاف الف کا ضا یا ہا، قاضیہ۔ اگلی بات یہ ہے کہ یاسین جو ہے یہ کسی کا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ تو جس طرح قرآن مجید کے اندر جو یاسین لکھا گیا ہے، بعض مفسرین نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نام نہ رکھا جائے۔ لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ یا الف یا، یہ جو یاسین یا الف یا کے ساتھ اگر رسم الخط سے لکھا گیا ہے تو پھر اگر کسی کا نام رکھ لیا گیا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آیا ہے سلام علی الیاسین۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دو چار باتیں میں نے آپ کو ادھر لکھوانی تھی۔ آگے جو وہ واقعہ آ رہا ہے پھر ہم اس کی طرف چلتے ہیں، پہلے تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین یہ میں نے آپ حضرات کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جس طرح نون یا جس طرح الف لام میم یا جس طرح الف لام را، یہ کہلاتے ہیں حروف مقطعات، اور حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور بعض حضرات نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی ان کی مراد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کسی کو نہیں بتائی، تو گویا اللہ اور اللہ کے رسول یا اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے حکمت والے قرآن مجید کی، قسم ہے حکمت والے قرآن مجید کی۔ آگے ہے انک لمن المرسلین، کہ تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہاں پر اقرار بھی کیا جا رہا ہے۔ انکا کے اندر جو کاف ضمیر ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی وہ کفار مکہ جو ہے وہ جھٹلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بعض دفعہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نام ہے یہ بھی کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو کلام اللہ سناتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس نے تو اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی وہ جھٹلاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ جو ہے پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد فرمایا
کہ تنزیل العزیز الرحیم، کہ نازل کیا ہے ایک زبردست اور رحم کرنے والے نے اس کلام اللہ کو، اور اس قرآن مجید کو جو ہے وہ آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے ان کی اس بات کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ جس کو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو تو آپ نے اپنی طرف سے گڑھا ہے۔ تو اس کے جواب میں کئی دفعہ دے بھی چکا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف گھڑا ہے تو تم فصیح اللسان عربی بولتے ہو اور عربی کے اندر تمہیں مہارت ہے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے۔ انہوں نے امی کہتے ہیں جس نے کسی سے بھی لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اور انہوں نے 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے۔ 40 سال یعنی نبوت سے پہلے تو آپ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، اس کے بعد جو ہے تم اس کو بل افتراہ بھی کہتے ہو، اور ان ھذا الا سحر مبین بھی کہتے ہو، بل ہوا شاعر بھی کہتے ہو۔ پتہ نہیں کیا کیا تم جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگاتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے العزیز جو زبردست ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، لِتُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، قومن قوم کو، یعنی ایسی قوم کو، ما انذر آباءہم آباؤہم کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے آبا و اجداد کو، فہم غافلون پس وہ اس سے غافل ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 650 سال کا مفسرین حضرات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اتنا فاصلہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب جو کتاب ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی تو اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ تو یہ جو لوگ اس دوران جو یہ 650 سال کے عرصے کے اندر جو لوگ تھے، پہلے تو چند لوگ یا چند مہینے یا چند سالوں تک تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی اس کے اوپر تو ایمان لاتے تھے اور باتیں مانتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے آپس میں متنفر ہو گئے تھے، اور ان کو کسی قسم کا کچھ بھی دین کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وہ جو ہے کبھی کس کی عبادت کر رہے ہوتے، کبھی کس کی عبادت کر رہے ہوتے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ جس چیز سے ان کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، تو یہ جو قریش مکہ ہیں، ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ غافل تھے، ان کو کسی چیز کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کیا نام ہے کہ معبود کون ہے کون نہیں ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وہ جو ان کے آبا و اجداد ہیں وہ اس سے پہلے غافل ہیں۔ تو آپ جو ہے اس قوم کو یعنی قریش مکہ کو، مکہ والوں کو، اور جو لوگ آپ کے کیا نام ہے موجود ہیں، ان کو آپ ڈرائیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، البتہ تحقیق حق بات آ گئی ہے علی اکثرہم ان کے اکثر کے پاس، یعنی ان کو اکثر کو حق بات کا پتہ چل گیا ہے اور حق بات جو ہے ان کو معلوم ہو گئی ہے، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی حق بات پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے یا جو دوسری کتابوں سے یہ یہودی تھے وہ تورات کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور جو عیسائی ہیں وہ انجیل کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور ان کو اس بات کا پتہ چلا تھا ان کتابوں کے اندر کہ آخر زمانے کے اندر ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا یا جن کا نام محمد ہوگا، تو وہ جو ہے آخری نبی ہوں گے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ تو اے لوگو، اگر تم ان کو اپنے اندر پانا تو تم ان کے اوپر ایمان لے آنا۔ تو اس وقت یہ جو یہودی اور یہ جو عیسائی تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے لوگوں کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے آخر زمانے کے اندر اگر کوئی نبی آیا اور اس نے اسی طرح اس کے اندر نبوت کی نشانیاں پائی گئیں اور اس نے اللہ کی طرف ہمیں دعوت دی، تو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور ہم جو ہے ان کو مانیں گے، تو وہ ہمارے کیا نام ہے رہنما ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر کیا نام ہے دعوت دیں گے لوگوں کو۔
ٹھیک ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق بات کی دعوت بھی دی۔ ان کے اکثر کو پتہ بھی تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر دوسرے پارے کے اندر فرمایا کہ یہ تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ ٹھیک ہے، فہم لا یؤمنون، پاس دن میں سے جو اکثر ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے بنایا ہے یا ہم نے ڈال دیا ہے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالا توق، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، فہی، پس وہ ہیں، الی الاذقان، تھوڑیوں تک وہ ہیں، وہ جو توق ہیں جو ان کے گردن میں ڈالے گئے ہیں وہ تھوڑیوں تک ہیں۔ اس کے بعد فہم مقمحون، فہم مقمحون کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ان کے جو ہے سر جو ہے وہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، یا ان کے جو کیا نام ہے، ان کا جو سر ہے وہ گھمنڈ کے اندر ہے، اور ان کا جو سر ہے وہ جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ اوپر اٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور ہم نے ایک آڑ، من بین ایدیم، ان کے آگے، سدن کا مطلب ہوتا ہے آڑ، ٹھیک ہے، بعض حضرات نے اس کو دیوار بھی کہا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ایک آڑ جو ہے وہ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ کھڑی کر دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، یہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ اس کو دیکھ نہیں رہے، یا وہ اس کو نہیں دیکھتے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک چار دیواری کے اندر جو ہے ایک آدمی کو بند کر دیا جائے، اس کے چاروں طرف جو ہے دیواریں کھڑی کر دی جائیں اور ایک آڑ قائم کر دیا جائے، تو وہ آدمی جو ہے وہ باہر کی چیزوں کو نہیں دیکھتا یا نہیں دیکھ پاتا۔ تو اسی طرح یہ جو کفار مکہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار ان کو دعوت دینے کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نصیحت کرنا یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ انہوں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو، نہ ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، کیونکہ یہ جو آڑ تھی یہ ان کے دل کے اوپر جو ہے یہ اثر نہیں کرتی تھی۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کوئی بات کرتے تھے، تو یہ جو ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال لیتے تھے، گویا ان کے دل کے اوپر وہ بات جو ہے وہ ذرا برابر بھی اثر نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے ان کے اوپر، أَأَنذَرْتَهُمْ، یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا کہ آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے اوپر برابر ہے۔ کیوں؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تکالیف اور ہر مشکل کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا۔ جب بھی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہتے تھے تو یہ بھی مکے کے سردار ہوا کرتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پاس جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، ساری زندگی آپ نے میری خدمت کی ہے، ساری زندگی آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، لیکن آج
تو میرے کان کے اندر جو ہے کلمہ پڑھ لے، میں کل قیامت والے دن میں نبی جو ہے تیرے اس کلمے کی گواہی دوں گا۔ تو ہدایت چونکہ اللہ کا کام ہے دینا کسی کو، نبی کا کام تو دعوت دینا ہے۔ تو اس وقت وہ ابو جہل اور اس کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ موجود تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں نہیں، مرتے وقت یہ تو تیرے اوپر شرمندگی والی بات ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مرتے وقت جو ہے وہ محمد یعنی اپنے بھتیجے کے دین کے اوپر ایمان لے کر آ گیا تھا۔ پھر اس وقت جو ہے ابو طالب نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں مر رہا ہوں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر مر رہا ہوں، میں آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ تو اس کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جس کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہیں اللہ تعالی ہی اس کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ دعوت دیں ان لوگوں کے جن لوگوں کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بے شک آپ سے ڈریں گے من وہ اتبع الذکر جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ ادھر ذکر سے مراد یہ ہے وہ نصیحت ہے، جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں یا آپ کی بات مان کر چلتے ہیں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے ڈرتے ہیں، خوف اختیار کرتے ہیں، بالغیبی بغیر دیکھے، یعنی اللہ کو تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کو بتایا ہے کہ اوپر اللہ ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے بن دیکھے جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کے کہنے کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور خوشخبری ہے اس کے لیے بمغفرۃ، مغفرت کی، واجر کریم، اور ان کے لیے جو ہے ان کو خوشخبری سنا دو، ایک تو یہ کہ مغفرت کی اور دوسرا باعزت اجر کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں یا زندہ کریں گے، نحیی الموتى، ہم جو ہے زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب، اور ہم جو ہے وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ ما قدموں کا مطلب جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو عمل انہوں نے آگے بھیجا ہے ہم ان کو بھی لکھتے ہیں، اور وآثارہم، اور ان کے کاموں کو کے جو اثرات ہوتے ہیں یا جو وہ کام کرتے ہیں یا جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں احاطہ کر رکھا ہے۔ احصیناہم کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر رکھا ہے، فی امام مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح کتاب کے اندر ہر چیز کا۔ وکل شیء، اور ہم وکل شیء احصیناہ، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا، فی امام مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح کتاب کے اندر یا کھلی کتاب کے اندر۔ اب یہاں تک تو یہ ایک ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ مختصراً ابھی 2-3 منٹ کے اندر جو ہے میں آپ کو کچھ ابھی بتا دیتا ہوں اس واقعے کے بارے میں، اور کچھ جو ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، وہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک کیا نام ہے امت ہے، اس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا تاکہ وہ جائیں ان کو دعوت دیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ 2 نبی ہیں، یا بعض حضرات نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے نبی کے صحابہ تھے تو اس طرح جو ان کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کو حواری بولتے ہیں یا حواری بولتے ہیں، تو وہ ان میں سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تشکیل کی تھی اس بستی کی طرف۔ تو اس بستی کا نام جو ہے انطاکیہ، یہ میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتا دوں گا، ٹائم بالکل مختصر ہے، میں صرف اس واقعے کا مختصراً نچوڑ جو ہے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اچھا ایسا ہوا
کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام آئے اس بستی کے اندر، اور انہوں نے جو ہے اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو کیا نام ہے، لوگ جو ہے ان کو برا بلا کہتے تھے۔ اور ایسا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حبیب نجار، وہ یہ جو لکڑیوں وغیرہ کا کام کرتا تھا، تو کیا نام ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے، ان کے اوپر ایمان لے کر آیا، اور ان کی بات سے جو ہے وہ متاثر ہو گیا، اور وہ غار کے اندر جو ہے وہ چھپ کر عبادت کرنے لگا۔ تو ایسا ہوا کہ جب اس کو معلوم ہوا کہ کیا نام ہے، یہ جو میری قوم کے لوگ ہیں، یہ جو ہے کیا نام ہے، وہ جو جن کے اوپر میں ایمان لے کر آیا ہوں، یہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی بھی، یا ایک اور بھی اگر نبی ہوگا، تو وہ کیا نام ہے، ایک اور نبی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ہوں گے، تو ان میں سے ایک تیسرے بندہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف بھیج دیا۔ اب یہ تین ہو گئے۔ اب وہ بھاگتا بھاگتا اور دوڑتا دوڑتا اپنی قوم کے پاس آیا، اور کیونکہ یہ تو ایمان لا چکا تھا اور غار کے اندر عبادت کیا کرتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کو بھی کہا کہ تم جو ہے ان کو بے قصور کیوں مارتے ہو؟ یہ سارا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ تم جو ہے ان کو بے قصور کیوں مارتے ہو؟ یہ تم سے کسی قسم کے اجر کا یا کسی چیز کا مطالبہ تو نہیں کر رہے، بس یہ تمہیں صرف اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ تو قوم والوں نے نا ان کی ایک بات بھی نہیں سنی، ان کو بھی قتل کر دیا، اور کیا نام ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا۔ تو جب وہ قتل ہو رہا تھا، تو اس کے دل کے اندر جو ہے ایک خواہش پیدا ہو رہی تھی، اللہ نے اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کاش میری قوم والوں کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ میں جو ہے جنت میں جا رہا ہوں، کاش وہ بھی ان انبیاء کے اوپر جو ہے ایمان لے آتے، اور وہ بھی جنت میں چلے جاتے۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کو سنا دیا ہے، بقیہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔